میرے دوستو، ڈاکٹر عبدالغنی اپنی کتاب میں ایک واقعہ لائے ہیں، واقعہ آپ کے رونٹے کھڑے کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ خادم گجر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، کاروباری تھا۔ جیسے ہماری عادت ہے جب دنیا آتی ہے تو ہمارے دل سے اللہ کا خوف رخصت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خادم گجر کے پاس جب بے انتہا دولت آئی تو اس کے دل سے بھی اللہ کا خوف رخصت ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا، دنیا کی محبت میں ایسا ڈوبا، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا، کسی کا حق کھاتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا۔ ایک دن خادم گجر نے ایک بیوہ کی زمین پر قبضہ کیا، وہ خاتون غریب تھی، اس نے کہا میں اپنا فیصلہ عدالت میں رکھوں گی، وہ خود انصاف دے گی۔ تو وہ مسکرا پڑا خادم، اس نے کہا یہاں طاقت چلتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا خادم گجر میں فرشوں کی عدالت کی بات نہیں کر رہی، میں عرش والے کی عدالت کی بات کر رہی ہوں جہاں ذرے ذرے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خاتون یہ جملہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ خادم گجر مسکرا پڑا۔ وقت گزرا، حالات گزرے، اس خادم گجر کے 5 نوجوان بیٹے تھے، بڑے ہی خوبصورت۔ خادم گجر اپنی دنیا میں مست تھا۔ اب دیکھیں اللہ کا فیصلہ، اللہ اکبر۔ خادم گجر کا جو بڑا بیٹا تھا نا، وہ جوئے کی لت میں پڑ گیا۔ ایک دن اس نے جوئے میں ایک بڑی رقم ہار دی، اس کا دماغ گھما، اپنے گھر آیا، بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، ایسا اس کا دماغ گھما، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سگے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اپنے سگے بھائیوں کو اس دنیا سے رخصت کر دیا، قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جو ہی لوگوں نے یہ منظر دیکھا، لوگوں کے زبانوں سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، سگے بھائی نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ جب خادم گجر کو خبر پہنچی، اس کے ماتھے پر پسینہ آیا، کانپتا ہوا اپنے گھر آیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا اپنے بیٹوں کا تو اسی وقت تڑپ کے نیچے گرا، فالج کا اٹیک ہوا، ہاسپٹل چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے یہ صدمہ ایسا لگا، بیماری میں مبتلا ہوا، 4 سال وہ بستر پہ پڑا رہا، اور اس کی زبان سے یہ جملے ادا ہوتے رہے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، میں چھوٹا تو بڑا۔ دردناک موت ہوئی اس کی، دردناک موت۔ دنیا نے جب یہ منظر دیکھا اور لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کی صدائیں نکل گئیں۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ مکافات عمل، یعنی اللہ کی رحمت جتنی وسیع ہے اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جزا و سزا کا عمل روز قیامت ہوگا، نہیں، مکافات عمل حق ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ برا کریں گے، کسی کا حق کھائیں گے، تو اس کا حساب آپ کو اس دنیا میں دے کے جانا پڑے گا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا میں سزا بھگت کے جاؤ گے، اس کی رحمت جتنی وسیع، اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہے۔ اگر ہم نے بھی کسی کا حق کھایا، کسی کا دل توڑا، کسی کی زیادتی کی، اگر ہم آج خوش ہیں نا، تو کل وقت کا انتظار کریں، ہرگز ہر صورت میں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو حساب دینا ہوگا۔ سزا اور جزا کا عمل اس دنیا میں جاری ہے۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، مکافات عمل یہ ہو کر رہتا ہے۔ خدا را کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، اس دنیا میں سزا بھگت کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔